السلام علیکم۔ ہمارے زمانے میں تعلیم کو لے کر کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن پر اگر انسان گفتگو کرنا چاہے تو گفتگو تمام نہ ہو، اتنے مسائل ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل کے جو بھرمار ہے اس کے حل تجویز کیے جاتے ہیں، ہمیں حل بتائے جاتے ہیں، لیکن ایسے حل کا ہم کیا کریں جس کی وجہ سے اسی پرانی بری روش کو ثبات ملتا ہو اور اسی کو تقویت ملتی ہو اور مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کی پیچیدگی پریشانی مزید الجھتی ہو، مزید بڑھتی ہو۔ تو خیال ہوا کہ اس سلسلے میں دو چار باتیں ہم کہیں، اور اصرار تھا مولانا مفتی وسیم صاحب کا، ہمارے ساتھی ہیں، نوجوان عالم ہیں، اور جتنا ان سے بنتا ہے اتنا وہ خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں، بڑھوں کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اس عہد میں اس طرح کے اہل علم حضرات کا ہونا جو معاصر مسائل کو سمجھتے ہوں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم اسلامی کی خدمات پیش کرتے ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ بہرحال تعلیم کے سلسلے میں ہمارے ہاں سب سے اولین دقت یہ ہے کہ ہم نے اس میں ڈویژن کر کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی ہم اس میں جو ہے فکری ڈویژن کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ مغربی ہے، یہ مشرقی ہے، یہ نظریاتی ہے، یہ مذہبی ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، اور اس طرح سے سسٹمیٹکلی ہمارے زمانے میں لوگوں کے بہت سارے طبقے بنے پڑے ہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے سلسلے میں لکھنے والوں میں سے ایک شاہ سوار عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا تھا اور عرصہ دراز تک جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں پڑھاتے رہے۔ علم حدیث کے ماہر، تفقہ ان کا اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک زبردست کتاب لکھ ڈالی، ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، بہت زبردست کتاب ہے، جس میں انہوں نے گزشتہ عہد کے تعلیمی مسائل یا کس طرح سے تعلیم ہوا کرتی تھی یا اب کیا ہونا چاہیے، کیا مسائل ہیں، اس سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسائل کو سمجھتے ہیں اور مسائل کے حل اور ان کے بالکل کہاں سے وہ نکلتے ہیں، ان کی جڑ کیا ہے، وہاں تک پہنچنے میں کامیاب نظر آتے ہیں، اور ہمیں بنیادی طور پر ایک سلیوشن یہ دیتے ہیں جو کسی عہد میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک مرتبہ فرمایا تھا۔ وہ ہے قرآن کریم کا تصور تعلیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے حبیب پر پہلی وحی نازل فرماتے ہیں اس میں فرما دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے۔ تعلیم کی جڑ یہی ہے، یعنی اگر ہمیں اپنے مسائل کو سلجھانا ہے، حل کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا کہ کیا ہم یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے پڑھتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ جب کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جڑ جاتی ہے تو اس میں احساس ذمہ داری آتا ہے، اور انسان اس کو
پورے طریقے سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور جس وقت کوئی بھی شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے کٹ جاتی ہے، اس میں کرپشن، اس میں افراط و تفریط اور بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تعلیم کا یہ حال ہے۔ تعلیم کے ایک حصے کو خدائے وحدہ لا شریک سے جوڑ کے رکھا گیا ہے، اس کے دین سے جوڑ کے رکھا گیا ہے، اور باقی کو انکار کر دیا گیا کہ نہیں جی، اس کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے تو آپ کو ثواب بھی نہیں ملتا، آپ کو کوئی اجر بھی نہیں ملتا، یہ گیا، اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ دین ہے ہی نہیں۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات کا خیال کریں کہ کھانا پینا ہو یہاں یا آپ کا پانی پینا ہو، دین ہی دین ہے، کوئی دنیا نہیں۔ دنیا ایک جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ایک نظام ہے، ہمارا نظام حیات ہے کہ ہم زندگی کو کس طرح گزاریں۔ زندگی تو گزارنی دنیا میں ہے، تو دنیا ورسز دین، یہ ہمیں لاجیکلی ایک فیلسی معلوم ہوتی ہے۔ یہ مطلب اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ دین ورسز دنیا یا ان دونوں میں بیلنس کر دیا جائے، بیلنس کوئی نہیں ہوتا۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین کا نام ہے، ضابطے کا نام ہے، جس کے تحت ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور آخرت میں ہمیں جزا ملے گی۔ وہی دین، وہی ضابطۂ حیات یہ طے کرے گا کہ ہمیں تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے پیسہ کیسے کمانا ہے، ہمیں مطلب پڑھانا کیسے ہے، ہمیں ہر چیز کیسے کرنی ہے، یہ وہی ضابطہ طے کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ اس کے سوا تمام ضابطے، تمام طریقے بیکار ہیں، اور تمام انسانی طریقے اس کے سامنے فیل ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو کائنات کے بہت سارے اسرار و رموز ہم پر کھل جائے۔ میں نے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم کو، علم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اعزاز یہ بخشا کہ اس کا نام خود سے جوڑ دیا، اور فرمایا جب یہ نام کٹ جاتا ہے، یہ کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، تو کبھی ہمیں ایسا سننے میں ملتا ہے کہ پیسوں کے لیے فتویٰ دیا گیا، ناجائز فتویٰ دیا گیا، یا یہ کہ کسی ڈاکٹر نے ہزاروں پیسے ہڑپ لیے، یا یہ کہ کسی لائر نے، کسی وکیل نے کسی غریب کے پیسے ہڑپ لیے۔ یہ تب ایسے مسائل ہمیں سننے میں ملتے ہیں جب تعلیم کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کاٹ دیا جاتا ہے، کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے۔ بالکل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کو، چاہے وہ ہمارا فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نام سے جوڑیں، اور ایک ذمہ داری کے تحت اس کو حاصل کریں، اور اس سلسلے میں ہم سے جتنی خدمت ہو سکے اس کو ہم پوری کریں۔ ہمارے ہاں جیسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا اظہار فرمایا ہے، یا دیگر اکابر علماء نے جو ہے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے اظہار فرمایا تھا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا کام یہ تو نہیں ہے کہ ہم سستے غلام پیدا کریں، بلکہ ہمارے تعلیمی ادارے مثال ہونی چاہیے بغداد اور قرطبہ کی ان یونیورسٹیز کا، جنہوں نے عالم اسلام کو، دنیا بھر کو عظیم لوگ پیدا کر کے دے دی ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرما دیا کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ علم کا کون سا حصہ یا کتنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم اہل علم کی تقلید کرتے ہیں۔ کس چیز میں تقلید کرتے ہیں؟ اسی چیز میں جو ہم نہیں جانتے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب ہمیں طب کی معلومات نہیں ہوتی۔ ہم انجینئر کے پاس تب جاتے ہیں جب ہمیں اس فن کی معلومات نہیں ہوتی۔ ہم ایک مفتی کے پاس تب جاتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ہر ایک انسان
پر قرآن کریم پڑھنا، حلال اور حرام کی بنیادی انفارمیشن جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے، 24 گھنٹے کی زندگی جو گزارے، اتنا اس پر فرض عین ہے کہ قرآن درست پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے، نماز پڑھانا اسے آتی ہو۔ بہرحال امام تو ایک ہی بنے گا، لیکن کیا پتہ کبھی کوئی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہر ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ اس سے یہ بنیادی موٹی موٹی باتیں معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ضرورت ہے کہ جب تمام مسلمانوں کو یہ بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں، اب ان میں ڈویژن ہوں گے کہ کون کون سی ذمہ داری پوری کرے گا۔ کوئی مفتی بنے گا اور فتوی کی ذمہ داری پوری کرے گا، کوئی ان میں سے ڈاکٹر بنے گا اور طبی ذمہ داری پوری کرے گا، کوئی ان میں سے لائر بنے گا، قانونی ذمہ داری پوری کرے گا۔ اس طرح سے فرض کفایہ والے معاملات پیش آتے ہیں کہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی اور مسلمان پر۔ تمام عوام ایک مفتی پر ڈپینڈنٹ ہے اور اسی طرح سے تمام عوام ایک ڈاکٹر پر ڈپینڈنٹ ہے، لیکن بنیادی طور پر ڈاکٹر اور مفتی ان کی بیسک فاؤنڈیشن ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے حاصل کی ہو، اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھ کے حاصل کی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بنیاد، ہمارے ہاں اس بات کا اہتمام تو کیا جاتا ہے کہ ایک مفتی کو پہلے ایک کورس کرایا جاتا ہے، اس سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتا ہے، فقہی ضوابط پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کورس سے گزر کر کے آگے جائے، لیکن ہمارے ہاں اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ باقی لوگوں کو ہم بنیادی چیزیں پڑھائیں۔ ان کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے کہ تم تو الگ ہی لوگ ہو، تم تو جاہل ہو، تم تو احمق ہو، تمہیں کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بنیادی معلومات میں، بنیادی تعلیم میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ جتنا ایک مفتی کی بنیادی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، مفتی یہ تو بعد میں بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی کورس وہ کرتا ہے، اس میں تمام مسلمان ایک ہوں۔ کسی مسجد میں اگر امام صاحب موجود نہ ہوں تو وہاں کے مسلمانوں کو دقت نہ ہو کہ بھئی ہمیں ویٹ کرنا ہے، بلکہ خود ان میں سے کوئی سا بھی انسان کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے۔ جنازے کے لیے ہمیں کسی کا محتاج نہ بننا پڑے۔ یہ پروفیشنلزم اس چیز میں نہیں لگتا، بنیادی تعلیم میں پروفیشنلزم نہیں لگتا۔ پروفیشنلزم تب کام آتا ہے جب آپ کی فرض کفایہ کی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بننا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر علاقے میں ایک ڈاکٹر نہیں بناتے آپ تو آپ گنہگار ہیں۔ ایک علاقے میں ایک مفتی نہیں بناتے، آپ گنہگار ہیں۔ یہ ذمہ داری خلا بن جاتی ہے۔ اور ہمارے ماضی کے اکابر نے اس بات کا بہت خیال فرمایا تھا کہ بنیادی معلومات تمام مسلمانوں کو رہیں، لیکن ہمارے ہاں جیسا کہ حال ہوا انگریزوں کے آنے کے بعد کہ بالکل تعلیم کے سسٹم ختم کر دیے گئے، ہم نے یہاں جو چلتا رہا اس کو بھی آؤٹ ڈیٹ کر دیا، اس کو بھی بدل دیا، ماڈیفائی کر دیا، کچھ پرانا ہے نہیں ہے، اس کی ایڈوانسمنٹ ختم۔ اور اسی طریقے سے ویسٹرنائزیشن والا سسٹم ہم نے اپنا لیا، اور اس طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کے دو طبقے ہوئے، اور دونوں طبقے ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم اور ایک سکول میں پڑھنے والا طالب علم، دونوں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے، اور اس کی بنیادی صورت یہ ہوگی کہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں کہ ہمارے تمام لوگ بنیادی معلومات میں ایک ہو جائیں، تاکہ اگر کوئی بدقسمتی سے یہ بھی کہہ دے کہ تم تو سکول میں پڑھے ہوئے ہو، تمہیں کیا آتا ہے، تو وہ بھی کہے کہ بھئی ہم تو جاہل نہیں ہیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے اللہ کے فضل سے، ہم نے بھی سیکھا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم نے فرض کفایہ میں ایک اور ذمہ داری لے لی اور آپ نے ایک اور ذمہ داری لے لی، ذمہ داریاں ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ مولانا مفتی وسیم صاحب نے اس طرح کے بنیادی کورسز شروع کیے ہیں جس سے امت مسلمہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔
مجھے اس بات کی بہت بہت زیادہ خوشی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خدمات قبول فرمائے اور ہمیں تعلیم کے سلسلے میں تھوڑا فکر مند ہونے کی جو ہے توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔